اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ایسا قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جو ہدایت کی واضح دلائل ہیں، والفرقان اور جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو بھی حاضر ہوا تم میں سے اس مہینے کو، یعنی جو پائے اس مہینے کو، فلیصمہ تو اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھیں۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو بیمار ہوا یا سفر پر ہوا تو اس پر روزے ہیں دوسرے ایام کی گنتی کے مطابق۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تم پر تنگ نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہارے لیے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے مقرر کرنے میں مصلحت تھی، وہ یہ کہ تم گنتی کو پورا رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور مہینہ اللہ نے اپنے طرف سے اس لیے مقرر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا ہَدَا، اس نہج پر جس طرح کہ اس نے تمہیں رہنمائی کی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے تم پہ یہ مہینہ دیا تمہیں تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ امور سیاسیہ اربعہ میں سے تیسری امر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی اور بار بار اس کا تکرار بھی ہوا ہے کہ سورت کے بنیادی طور پہ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے شروع ہو کر اور آیت نمبر 176 پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ توحید کا اور دوسرا مسئلہ رسالت کا۔ مسئلہ توحید اور رسالت کی ذکر کرنے کے بعد سورت کا دوسرا حصہ، دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ دوسرے مضمون میں بنیادی مسئلہ اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی اس بات کو سارے جہان پر بالا اور غالب کرنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک میں لا الہ الا اللہ تھا، مسئلہ توحید، دوسرا محمد الرسول اللہ، مسئلہ رسالت۔ اس مسئلہ توحید اور رسالت کو پورے عالم کے اندر نافذ کرنا ہے، اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ جہاد ہے۔ لیکن جہاد کے لیے پہلے ٹریننگ ہے اور پہلا سسٹم ہے۔ تو سسٹم کے نفاذ کے لیے ایک نفسی ٹریننگ ہے، ذاتی ٹریننگ ہے، اور دوسری جو ہے وہ ماحول کی ٹریننگ ہے۔ ذاتی ٹریننگ کے لیے 10 امور تلقین کیے کہ عقائد کے اندر 5 چیزیں ہونی چاہیے اور اعمال کے اندر 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ کرو گے تو پھر جب تم میدان میں اترو گے تو پھر میدان میں اترنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین تمہارے حامی اور ناصر اور مددگار ہوں گے۔
اگر ایسا نہیں کرو گے ترتیب سے نہیں تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس کے لیے 4 سیاسی امور کا ذکر ہے، نمبر 1، اور ان چاروں سیاسی امور سے مقصد کیا ہے؟ امن ہے، امن قائم کرنا کہ تمہارا مال محفوظ ہو، تمہاری جان محفوظ ہو۔ جان کی حفاظت کے لیے 2 مسئلے بیان کیے ہیں اور مال کی حفاظت کے لیے بھی 2 مسئلے بیان کیے۔ جان کی حفاظت کے لیے پہلا مسئلہ قصاص کا ہے اور دوسرا مسئلہ روزوں کا ہے، اور مال کی حفاظت کے لیے پہلا مسئلہ وصیت کا ہے اور دوسرا مسئلہ رشوت پر پابندی ہے۔ یہ 4 مسائل ذکر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اعلان کریں گے کتب علیکم القتال یا وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، کیونکہ نظام اور سسٹم تم ایک نظام کے تحت ہو، ایک نظام تم نافذ کر چکے ہو، ایک نظام کے تحت چل پڑے ہو، اب کفر کے ساتھ تمہارے ٹکرانے کا وقت آ گیا۔ تو 4 مسائل میں سے تیسرا مسئلہ وہ چل رہا ہے، وہ رمضان المبارک یا روزوں کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے روزوں سے متعلق ایک بات بتائی کہ روزے فرض ہیں، کتب علیکم الصیام۔ دوسری بات بتلائی کہ روزے فرض تو کر دیے لیکن اس میں تمہارے لیے بہت ساری سہولیات بھی دی ہیں۔ مثلا اس میں ایک سہولت تو یہ ہے کہ یہ عام ہے، صرف تم پر نہیں بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ دوسری سہولت اس میں یہ ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہے، پورا سال نہیں ہے، اکثر سال نہیں ہے، آدھا سال نہیں ہے، آدھا مہینہ ہر مہینے کا آدھا نہیں ہے، یعنی آدھی زندگی نہیں ہے، بلکہ مہینے کا 12واں حصہ ہے، زندگی کا 12واں حصہ ہے یہ سال کا، تو یہ تھوڑے ہیں۔ دوسرا اگر اس میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی مشقت اس کو پیش ہو جاتی ہے، یا وہ عورت ہے اور اسے اپنے اوپر یا حمل کے اوپر یا دودھ پلائے جانے والے بچے کا خوف ہو، تو ان ساری صورتوں میں روزہ ترک کرنے اور اس کی جگہ قضا کرنے کی بھی سہولت موجود ہے۔ اسی طرح ابتدائی اسلام میں جو لوگ مال رکھتے تھے ان کو جو ہے وہ فدیہ دینے کی بھی اجازت تھی، تو یہ سہولیات اور آسانیاں بھی بیچ میں ذکر ہوئی۔ یہ گزشتہ 2 آیات کا خلاصہ ہے۔ آج کی آیت میں اس زمان کا ذکر ہے جس زمانے کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور پھر روزہ جب رکھا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا ذکر ہے کہ یہ کتنا اہم زمانہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا درجہ کس قدر بڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو یہاں فضیلت رمضان کا ذکر ہے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ شہر یہ شہرت سے ہے، اور چونکہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے مہینوں کی گنتی اور اس کا حساب کتاب، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، اس کو شہر کہا جاتا ہے، اس کی جمع شہور آتی ہے۔ رمضان یہ رمض سے ہے، رمض، اور رمض کا معنی ہے جلا دینا، خاکستر کر دینا اور ختم کر دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَرْمُزُ الذُّنُوبَ، یہ گناہوں کو راکھ کر دیتی ہے، گناہ جلا کر رکھ دیتی ہے۔ یا رمضان رمز سے، رمز کا معنی کیا ہے، پیاس کا بڑھ جانا بھی ہے۔ اور رمضان جس وقت رمضان کے روزے مقرر ہوئے اس سال میں شدید گرمی تھی، ویسے بھی عرب میں گرمی ہوتی تو گرمیوں کے روزے تھے، اس لیے اس کو رمض سے مشتق کر کے رمضان اس کا نام رکھ دیا گیا۔ شہر و رمضان، اور رمضان پھر مہینہ ہے، مہینے کا نام رکھ کے، چونکہ یہ کیا ہے، اس میں ایک تو یہ علم عالمیت ہے، دوسرا الف نون زائدتان ہے، اس لیے کہ اس کو کیا پڑھتے ہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے یہ غیر منصرف ہے۔ شہر و رمضان، اور پھر اس کی فضیلت یہ الذی انزل فیہ القرآن،
کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ القرآن سے مراد اگر یہ قرأ یقرأ قراءۃً مقروء سے ہو، پڑھی ہوئی چیز، تو تب بھی اس کے اندر بہت سارے احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی، کیونکہ وہ ساری کتابیں مقروء تھی، پڑھی گئی تھی، اس لیے ان کا نزول بھی رمضان میں ہوا ہے۔ یا یہ کہ یہ قرنا قرآنن سے ہے، جمع کرنا، اکٹھے کرنا، تو قرآن کے اندر بھی آیات ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتی ہیں، اور دوسری کتابیں بھی کیا ہے، مجموعہ تھی، مجتمع تھی، اس لیے ان کو بھی قرآن کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف نازل ہوئے تھے، اور رمضان کے 6 دن گزرنے کے بعد زبور نازل ہوئی تھی۔ رمضان کے 18 دن گزرنے کے بعد تورات نازل ہوئی تھی۔ رمضان کے 10 دن گزرنے کے بعد انجیل نازل ہوئی تھی، اور رمضان کی 24ویں دن قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو قرآن آسمانی جتنی کتابیں ہیں یہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی۔ پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، 6 رمضان کو انجیل زبور نازل ہوئی، اور 13 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، 18 رمضان کو تورات نازل ہوئی، اور 24 رمضان کو قرآن کریم کا نزول ہوا۔ پھر ایک سوال ہے یہاں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، تو بھئی قرآن تو رمضان میں نہیں نازل ہوا، قرآن تو کس میں نازل ہوا ہے؟ مختلف 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ ابتدا قرآن کی رمضان سے ہوئی، تو اس ابتدا کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، رمضان میں نازل ہوا۔ یا ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا گیا کہ قرآن تو رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں بھی نازل ہوا ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کرتے تھے، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا رمضان میں، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کی دورائی کرتے تھے پورا قرآن۔ تو یہ حافظ قرآن کتنے بڑے لوگ ہیں، وہ عمل کرتے ہیں جو کہ کون کر رہے ہوتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے۔ تو اب یہ کتنا بڑا، اس لیے تو شیطان بہت زور لگاتا ہے، حفظ کر لو اور اس کے بعد قرآن کے قریب نہ آؤ، بہت زور لگاتا ہے، کیونکہ بہت بڑا عمل ہے نا۔ تو فرمائے اس لیے کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا، یا یہ معنی ہے کہ ابتداءً قرآن جو ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ قرآن سارا کا سارا جو ہے وہ نازل ہوا تھا رمضان میں، اور اس کے بعد زمین پر بقدر ضرورت بقدر حاجت نجمن فنجمن آیتن فآیتن ایک ایک آیت کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر 23 سال کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن عظمت والا، لہذا رمضان بھی عظمت والا۔ تو رمضان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا ہے، قرآن کے نزول کا تذکرہ اس میں کر دیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، لہذا رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا اور بہت جو ہے خاص تعلق ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ رات کو تراویح کے اندر قرآن کا سننا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور آگے قرآن کی صفات ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک تو لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، وبینات من الہدی،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور انبیاء کرام کے طریقے اس میں بیان کیے گئے۔ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس سے مسائل توحید جو ہے تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات بیان کرتے رہیں۔ بینات من الہدا، اور ہدایت کے واضح راستے یہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے طریقے اور سنن ہیں۔ والفرقان، اور فرق کرنے والے حق اور باطل کے اندر، اور ساری چیزوں کو واضح کر دینے کے لیے فرق پیدا کرنے والی چیز بھی اللہ نے قرآن کو بنایا ہے۔ حق اور باطل کو کیا ہے کسوٹی اور اس کو تولنے کے لیے وہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جس نے تمہیں، فمن شہدہ، پس جو آدمی حاضر ہوا تم میں سے، الشہر، اس مہینے کو، فلیصم ہو، تو اس کا روزہ رکھے، یعنی اس کے اوپر اس کا روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، لازم ہے، امر ہے، فلیصم، روزہ فرض ہے۔ من شہید صحیحا، من شہید صحیحا بالغا، یہ شرائط ہے۔ شرائط کس کے ساتھ ہیں؟ یعنی صحیح ہو، بیمار نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، مقیماً، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ تو یہ شرائط، ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی آدمی بالغ ہے، عاقل ہے، مقیم ہے، صحیح ہے، بیمار نہیں ہے، تو اس پر کیا ہے، اس رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور اس پر ان کا رکھنا لازم ہے۔ اس لیے جو آدمی رمضان کے اندر موجود ہے اور رمضان کا دن آ گیا ہے تو، اور اس نے ابھی سفر پہ نکلا نہیں ہے، پھر بعد میں سفر پہ نکلا ہے، تو اس دن کا روزہ احناف بھی کہتے ہیں اور اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ اس کو اس دن کا روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اگلے دن سے پھر مسافر ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور امام اوزاعی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھ کر بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن جمہور فقہا کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر نہیں توڑ سکتے، الا یہ کہ کیا ہو جائے، مخمصے کی حالت تک پہنچ جائے، یعنی ناقابل برداشت حالت تک پہنچ جائے سفر بھی۔ تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر، یہ پہلے بھی گزرا ہے اور دوبارہ بھی اس کا تکرار ہو رہا ہے، اس لیے کہ پہلے جو تھا یہ بات بتلانے کے لیے کہ وہ فدیہ کی جو تخصیص، فدیہ کی جو اجازت تھی وہ خاص تھی، کس کے لیے خاص تھی، اور پھر وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ موجودہ حکم کیا ہے؟ مریض اور مسافر کا وہی ہے جو سابقہ کے اندر تھا۔ فدیہ کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، باقی روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت ہے وہ اب بھی باقی ہے، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کا تکرار کیا گیا۔ فمن شہد فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس پر دوسرے دنوں کے اسی کی تعداد کے مطابق روزے رکھنا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہیں یہ تخفیفات دے کر اور یہ آپشن دے کر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں لانا چاہتا، اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے یہ احکامات نازل کر کے، نمبر 1 لتکملوا العدۃ، کہ تم تعداد کو کامل کرو، پورا رکھو، اس میں نقص اور کمی نہ آئے۔ تو مہینہ کبھی 29 کا ہو جاتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو یہ مکمل تکمیل ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے خود تمہارے لیے مہینہ مقرر کر دیا تاکہ تم اللہ کو اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی کر سکو۔ اب عبادت کے لیے، عبادات کے لیے جو دن مقرر ہوتے ہیں، تو ان دنوں کا تقرر کا اختیار شریعت کو ہے، انسان کو نہیں ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اوقات سے آزاد کر دی ہیں، غیر موقت ہیں، جیسے نوافل ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ اب اگر کسی عبادت کے لیے بندہ اپنے طرف سے وقت مقرر کرتا ہے تو گویا یہ اللہ رب العالمین کے اس تقرر کے اندر مداخلت کے مترادف ہے۔ یہ فلاں دن یہ عمل ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا یا اس کے بعد نہیں ہوگا۔ یہ میت کے بعد کھانے کا مسئلہ ہے،
اس کے لیے ایصال ثواب جمعرات ہی کو ہوگی، جمعرات کے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو جس کا تقرر یعنی ایام کا تقرر اللہ کی طرف سے، رمضان کا تقرر اللہ نے کیا ہے۔ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ نے جب رمضان مقرر کیا ہے تو چلو ہم شوال مقرر کر لیتے ہیں، پھر نفلی روزوں کے لیے ہم کوئی اور دن مقرر کوئی اور خاص کر لیتے ہیں کہ اسی دن رکھیں گے، اس سے آگے پیچھے نہیں رکھیں گے، یہ شریعت کے حکم میں کیا ہے؟ تعدی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تاکہ مہینہ مقرر تمہارے لیے کر دیے ہیں تاکہ تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی اسی انداز میں اسی طرز سے کر سکو اور اسی بنیاد پہ کر سکو جس پر اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تیسری چیز یہ ہے رمضان کا مہینہ تمہارے لیے اس مقرر کیا تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ تقوی جیسی نعمت جو ہے وہ رمضان کے روزوں سے نصیب ہوتی ہے، اور اس کے حصول کے لیے اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ دے دیا ہے، رمضان کے روزے دے دیے ہیں، اپنا قریب آنے کے لیے اللہ نے تمہیں ایک راستہ دے دیا ہے، تو اس پر تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں پھر آ رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں بیارہ روانہ تھا، تو ایسا نہیں۔ رمضان ہمارے اکابرین بزرگ، ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں وہ جب عید کا دن ہوتا تھا نا تو اگلے دن کہتے تھے ماشاءاللہ ایک دن کم 11 مہینے رہ گئے، خوش ہوتے تھے۔ جیسے کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے نا اور بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو بھائی رمضان کے لیے بندہ کیا ہو؟ خوش ہو۔ یقین کرے اللہ والے تو خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر تمہیں رمضان کے روزوں کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو تمہارا جی چاہے گا کہ ساری زندگی روزے ہی رہے۔ کتنا اس میں اللہ کا قرب ہوتا ہے بندہ، اور کتنے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے بات آگے آئے گی۔ تو فرمایا کہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام دے کر، اور پھر اسلام میں رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ جو قرآن کی جشن کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ابھی سے ہم کیا کریں؟ تیاری شروع کر دیں۔ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، مہینہ ایک رہ گیا، تو اس مہینے کے اندر اس کے لیے پلاننگ کریں۔ پلاننگ کیا کرنی ہے؟ وہ سارے کام آگے پیچھے کر دیں۔ رمضان بس اللہ کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک آدمی گئے تو ان کو کہا کہ مولانا صاحب رمضان میں ہمارے علاقے میں ختم قرآن ہوتا ہے دور تفسیر کا، تو کہتے ہیں آپ اس میں جو ہے تشریف لائیں۔ تو مولانا نے کہا کہ ہمارے رمضان میں 2 کام ہوتے ہیں، یا قرآن یا عمرہ یا قرآن، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں کرتے، ہم چھٹی دے دیتے ہیں۔ تو اتنے بڑے مصروفیات اور بڑے لوگ اگر کیا کر دیتے ہیں؟ چھٹی دے دیتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کر لیں اپنے کاموں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں۔ کبھی ہم تراویحیں جو ہے نا ہمارے کام کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، کبھی جو ہے نا نمازوں کے اندر، تو یہ نہ کریں رمضان کے۔ اور فرمایا جو آدمی رمضان کے اندر جس چیز کا اہتمام کر لے گا رب کریم اس کو اگلے 11 مہینے اس کی توفیق دے دے گا۔ تو رمضان کے اندر جس آدمی نے تہجد کا اہتمام کیا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے کیا کریں گے؟ رمضان کے بعد 11 مہینے اللہ اسے توفیق دے دیں گے۔ رمضان میں جو قرآن سے چمٹ گیا، لگا رہا قرآن کے ساتھ، اس نے اپنا تعلق بنا لیا، رب کریم یہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العالمین پورا سال بندے کو قرآن سے چمٹا دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر اگر درود شریف کا اہتمام کر لیا اللہ رب العالمین اس کی برکت سے پورا مہینہ جو ہے پورے 11 مہینے توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو تیاری کر کے رمضان میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔